अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ मार्ट इन्फो और मैं हूं इमरान यूसुफ ज़ई। मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आज सजाद अकबर ख़ान साहब। यूएई में काफ़ी अर्से से मुकीम हैं। पाकिस्तानी सियासत, सहाफ़त और दीगर इशूज़ पर बड़ी गहरी नज़र सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर और नज़र दौड़ाएँ तो उस पर तो इतनी गर्मी बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त के मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो अपनी अपनी बात सोशल मीडिया पर करते हुए दिखाई देते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इस मौजू पर बात की जाए, कौन ठीक है, कौन गलत है और कौन किसके हाथों में इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सजाद अकबर ख़ान साहब मौजूद हैं। सजाद अकबर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मंजरनामा जो है वो तो बैकग्राउंड पे चला गया है और एक टीवी एंकर को उनके अपने ही इदारे ने निकाला है और वो किसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं ये भी आज तक वाज़ेह नहीं हो पाया। तो इस बारे में, तमाम के बारे में आपकी क्या राय है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। असद तूर, मैंने तो सही अगर पूछें, मैंने तो नाम पहले इनका नहीं सुना हुआ था। सही अगर पूछा जाए तो हामिद मीर साहब का, जहाँ तक वो यही समझें कि या तो वो पछता रहे हैं उनको ले के लीड करके, जिस तरह की हालिया सिचुएशन बनी हुई है। देखें, जैसे हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम कुछ क्लिप्स दिखाएंगे। असल मसला ये नहीं कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, असल मसला ये है कि वो एहतजाज किस तरह कर रहे हैं। इस चीज़ पर काफ़ी सवालात उठ सकते हैं। जैसे हमने इस वीडियो से पहले हमने कुछ वीडियोस देखी। ये सिचुएशन हुई कैसे? असद तूर का मामला हुआ, असद तूर पर नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया और वो जाते हुए वो लोग असद तूर को बोल के गए कि जी हम ISI के हैं लोग हैं और हम आपको पर तशद्दुद करके जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप बहैसियत किसी भी क्राइम केस को देखते हैं तो ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि मैं छोटी सी मिसाल दूँगा। आपने पाकिस्तान में देखा होगा पहले लोगों की सिमें जो है ना, कोई कत्ल करके वहाँ अपनी सिम किसी और की फेंक के चला जाता था। तो वो डायरेक्टली, तो पुलिस को भी इतना पता होता है कि सिम मिली है ये डायरेक्टली उस बंदे की नहीं है, बट वो इन्वॉल्व हो जाता है केस में। सही है। सेम यही केस जो है वो लग रहा है असद तूर के मामले पे भी। देखिए, मारने वाला कभी भी ये बोल के नहीं जाएगा कि मैं मार के जा रहा हूँ। अगर वो बोल रहे हैं, ये असद तूर की स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि जी ISI वाले जो हैं वो मार के जा रहे हैं। दूसरी बात, ये बात तो होगी यहाँ पे कि उनको ISI वालों ने मारा है, बस बकलम खुद वो कह के गए हैं जो मारने वाले हैं। नामालूम अफराद भी साथ में बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि जी ISI वाले थे। बात आ गई, अगले दिन मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में लोग आके जितने भी साफ़ी हजरात, मखसूस साफ़ी हजरात, अगर मखसूस हूँ तो लफ्ज़ गलत नहीं होगा क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि मैंने क्यों मखसूस कहा। नहीं थे भी मखसूस लोग थे और उन्होंने जो मुजाहरा किया, फिर मुजाहरे के दौरान बड़ी सख्त, और मुजाहरे में जो ज़्यादातर लोग थे वो कौन थे? वो लोग थे जो हुकूमत के ऑलरेडी बड़े ख़िलाफ़ हैं, अगेंस्ट हुकूमत कर रहे हैं। हाँ, वो उससे मतलब देखिए, कभी भी अगर कोई वाक़या होता है तो उसमें पॉइंट स्कोरिंग जो है ना पाकिस्तान में, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि किसी भी वाक़े से को आप कैश की सूरत में करते हैं। तो ये असद तूर का मामला जो था वो उन एंकर्स पर्सन के लिए जो ऑलरेडी कुछ बहाना ढूंढ रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़ और एजेंसियों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, उनके लिए ये एक ज़बरदस्त हॉट आइटम के तौर पर असद तूर जो वो सामने आया और उन्होंने उसे अच्छा करके, जो कहते हैं ना कि पार्टी इंजॉय करके, उन्होंने उस पर छुरी फेरी और वो बयान दिए। और बयान के अंदर भी हामिद मीर साहब जो है वो खुद ये कह रहे हैं कि जनाब, मैं जो हूँ, हो सकता है मुझे इदारा छोड़ दूँ ताकि मैं कुछ बातें आज़ादाना तौर पर नहीं कर सकता। अगर आपने वीडियो मेरे ख्याल में दूसरे या थर्ड डे को उन्होंने ये वाला बयान दिया। नहीं जी, ये उन्होंने उसी तकरीर में खड़े हुए उन्होंने ये बात की कि मैं अब हालात देख रहा हूँ कि ऐसे हालात नहीं है क्योंकि हमारे दोस्तों को मारा जाता है और हम प्रोग्राम में बैठ के बात नहीं कर सकते, उनको टीवी चैनल्स वाले तंग करते हैं। मैं बड़ी अहम बात करने वाला हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे लग रहा है ऐसा है कि मुझे ये शायद प्रोग्राम बंद करना पड़े। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे उनको जियो वालों ने कहा कि हमने इनको प्रोग्राम से अलग कर दिया है। तो भाई, जब उनको प्रोग्राम से अलग कर दिया है तो तीसरे दिन बाकी अफजल ग्रुप एंड कंपनी जो है वो जियो का माइक उठा के जियो के दफ्तर के बाहर जियो के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये भी बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन आपने देखी होगी। मैं आप वीडियो में साइड पे वो क्लिप चलाऊंगा, आप देखें कि उसमें लोग ज़्यादा जियो ही के थे आई थिंक। सर 80% लोग जियो के थे और जियो के लोग वो अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पर वो वीडियोस जारी कर रहे हैं। और एक और अहम बात, आज से 3 महीने पहले चले जाएं, यही वो जो टोला है ना, जो लोग इस वक्त हामिद मीर के हक में और जियो के खिलाफ जियो का माइक पकड़ के मुजाहरे कर रहे हैं, ये बड़ी क्या कहते हैं, अनडिफाइंड सी सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं आ रही। एक और चीज़, यही लोग
جو سیم ٹولہ ہے یہ لوگ میر شکیل کی بحالی، جب میر شکیل کو سپریم کورٹ کے حکم پر گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی یہ لوگ جو تھے وہ کیمپ لگا کے جنگ کے دفتر کے باہر بیٹھ کے کہ میر شکیل کو بھی رہا کرو. اب وہی لوگ میر شکیل کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر آپ نے اس کو. میں نے آج تک کی صحافتی تاریخ میں ایسا مظاہرہ نہیں دیکھا کہ اندر، کیونکہ جب بھی میں جناح کی مثال دیکھتا ہوں، جناح کے باہر کئی مظاہرے ہوئے لیکن جناح کا جو ایک بھی حاضر سرور ورکر تھا وہ مظاہرے میں شریک نہیں ہوتا تھا. وہ اپنا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کے ان کی یقینی طور پر ان کے تمام احساسات جو ہیں وہ صحافیوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ تو بڑا ہی ایک عجیب اور غریب سا مظاہرہ تھا جو جیو کے دفتر کے باہر ہوا کہ جیو کے مائک لے کے کھڑے ہیں جیو والے، جیو کے سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، جیو کے سیاسی رپورٹر جو ہیں وہ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہہ رہے اور اپنے مالکان کو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن تھی کہ لوگ جیو کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ادارے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن اس تمام سچویشن کو نا اگر بہتر یہ ہوتا کہ بڑی تعداد میں صحافتی کمیونٹی جو آتی. پھر میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں، پاکستان میں جب حامد میر کے خلاف کچھ ہوتا ہے، جب طلعت حسین کو کچھ ہوتا ہے، جب ایکس وائی زی کسی بڑے اینکر کو کچھ ہوتا ہے تو تمام صحافتی کمیونٹی کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے کہ بھائی جن اس کو. آج تک مجھے بتائیں کہ حامد میر ہو گیا، بڑے جو اینکرز ہیں وہ کسی غریب جو ورکر صحافی ہے اس کے جنازے تک گئے ہوں؟ کبھی نہیں جاتے یہ لوگ. یہ آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تحریک کو. اور یہ آپ نے جو سب سے پہلے پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک مخصوص ٹولہ، ایک مخصوص طبقہ جو ہے آفت میں، یہ آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے. وہ آگے آپ مزید اس پہ بھی بات کریں گے. اس سے پہلے یہ چیزیں تو آج کی نہیں ہیں، یہ چند صحافی ہیں آپ بھی جانتے ہیں. حامد میر صاحب ہو گئے، اسد طور ہو گیا، ان کے بعد وہ جن پہ حملہ ہوا تھا ابھی لاسٹ، کیا نام ہے ان کا، متی اللہ جان صاحب ہو گئے، 2-3 اور جو اسی طرح کے صحافی ہیں. یہ ایک مخصوص قسم کا ٹولہ ہے. لیکن ایک اور میں عمران آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے، جو ریاست ہے ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ ریاست کے اگینسٹ کیسے ہو سکتے ہیں. آپ تو وہ لینگویج یوز کرتے ہیں جو ہمارا جو دشمن ہے ان کے پاس بھی ایسے الفاظ نہیں ہوتے. اور میں یہاں پہ سلوٹ پیش کروں گا اپنی ریاست کا بھی. جمہوریت تو یہاں پہ نظر آتی ہے صحیح، میں جو ہمسائے ملک ہیں میں وہاں پہ جمہوریت میں نہیں سمجھتا. وہاں پہ تو کوئی بات، آج دن تک آپ بھی فارن کنٹری میں رہتے ہیں، بہت سارے ملکوں میں آپ بھی گئے ہیں، آپ نے آج دن تک کسی دوسرے بندے کو، انڈیا کے میں چلے مثال دے دیتا ہوں، انڈیا کے کسی بندے کو، ایک لیبر کلاس آدمی ہے اس نے بھی اپنے ملک کے خلاف کبھی بات نہیں کی. آج دن تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اور آپ کیسے سوچ سکتے ہیں یار کہ آپ دشمن کی زبان بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اداروں کو ایک پوری دنیا کے سامنے رسوا کر رہے ہیں. آپ کس حیثیت سے جو مخصوص ٹولے ہیں ان کو اتنا پروموٹ کر دیا ہے کہ وہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں؟ اور یہاں پہ ان پہ پابندیاں لگانی چاہیے اور یہ کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے تھا یہاں. لیکن سجاد صاحب میں یہاں پر بات کروں کہ یہ صرف غلطیاں ہمارے صحافیوں کی نہیں ہیں، اس میں ادارے بھی برابر کے شریک سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ ایک دوغلی پالیسی ہے پاکستان میں کہ جس کی آواز بلند ہے اس کو بولنے دیا جائے. اس کی آواز میں غلطیاں تو ضرور ہوں گی لیکن اس کو اس طرح اس کو پابند سلاسل نہیں کیا جاتا. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ریاست کا دورہ معیار جو ہے ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ پختون تحریک چلی، پی ٹی ایم پختون تحریک چلی، اس کے لیڈران کو آئے دوسرے روز گرفتار کر لیا جاتا ہے. یا پھر حامد میر جو ہے وہ بھی ان کی تحریک میں جا کر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جلسے میں تقریر کرتے ہیں، ان کو کرتے ہیں. اگر اس وقت ان لوگوں کی زبانوں کو لگام دے دیا جاتا، اس وقت یہ زبان لگام دیا جاتا، بڑا سخت لفظ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے جو خاص طور پہ ادارے ہیں، اگر ان کا نام کسی جگہ پر آ جاتا ہے تو کیا ان کا نام اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی، میں آپ کو ایک اندر کی خبر استعمال کر لے، کوئی بھی ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے چیف آف آرمی اسٹاف نے تمام جتنے بھی اینکرز ہیں بڑے بڑے چینلز کے جو کہ رات کے وقت پروگرام کرتے ہیں پرائم ٹائم میں، ان کی تقریباً 35 کے قریب جرنلسٹ تھے، ان کو انہوں نے بلایا وہاں پر میٹنگ کی. تو وہاں پر بھی ہمارے جو 2-3 جیو کے صحافی تھے، اینکرز تھے، تو میں نام بھی لے لوں، سلیم صافی اور حامد میر صاحب، انہوں نے کہا جی کہ پختونوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور مسنگ پرسن سی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ جی ISI والے کے نام آ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. تو اس پر جو جنرل صاحب تھے وہ بڑے غصے میں ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ حامد آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں.
آپ انہوں نے کہا کہ جب اب اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ ہم کسی کو اٹھائیں اور کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ ایسے بندے غائب ہو جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی صحیح بندے اٹھائی گی اور پیچھے نشان چھوڑ دے گی؟ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے سراسر اس کو ختم ڈینائی کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کچھ لوگ جو ہیں دوسروں غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر کے اپنی قوم کی فوج, اپنے قوم کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. بدنام کر رہے ہیں. یہ وہ فوج ہے جس کو بیرونی ملک سطح پر کافی پذیرائی ملی ہے. لیکن میں یہاں کہوں کہ یہ وہ فوج بھی ہے کہ اس نے اپنے 2-3 جرنلز کو لٹکایا بھی ہے, لٹکایا ہے. لیکن ہاں یہاں پر کوتاہیاں اور ضرور موجود ہیں. آپ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ, ہر جگہ پہ. یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ اچھے برے جگہ, دیکھیں یہ یہاں پہ وہ ٹاپک نہیں ہے کہ یار اچھا کون ہے اور برا کون ہے, ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. لیکن ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور ہر ادارے میں ہیں. صحافیوں میں آپ دیکھ لیں, بالکل صحافت اپنی جو ایک اور آپ نے بیچ میں پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ صحافی تب کدھر ہوتے ہیں کہ جب جو نارمل بندہ جو ایک, آپ مجھے یہ بتائیں عمران صاحب, آپ ماشاءاللہ کتنے عرصے سے صحافی کر رہے ہیں؟ میرا آپ سے کوشچن ہے, کتنے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں؟ میں 10 سال سے لکھ رہا ہوں. 10 سال سے کر رہے ہیں. ہمیں بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ ہو گیا. ہم جہاں پہ ہیں وہیں پہ ہیں. بالکل. ہمارے پاس تو نہ کوئی اسلام آباد میں بڑے گھر, نہ بنگلے بنے, نہ ہم لوگوں نے جائیدادیں بنائی. صحیح. ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ گئے پیسے؟ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ یار آپ لوگوں سے, آپ سیاسی لوگوں سے وہاں سے بھی بٹورتے ہیں. آپ دوسرے لفظوں میں بلیک میلر, جو بلیک میلر ہیں وہ ان صحافیوں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صحافی ہیں یہ جو آئے روز کچھ نہ کچھ ہنگامہ کر دیتے ہیں اور اپنے اداروں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, یہ بلیک میلر ہیں. اور میں یہ حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ ان پہ لگام ہونی چاہیے اور ایک سخت قسم کا کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ ہر بندہ اس کرائٹیریا میں رہ کے بات کرے, بیان دے.